آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کے پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے۔ سیگریگیشن، 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 یہ آگ اور پانی کا ملاپ درست نہیں ہے۔ تو بڑا، سب سے بڑا پردہ تو یہ ہے۔ دوسرا پردہ، دوسرا قلعہ، گھر کی چار دیواری۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور بن سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی۔ اس کو ہمارے ماڈرن لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے ایک نکتہ، یہ شاید پہلے کبھی آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو، ازواج مطہرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور یہ معجزہ ہے، مردوں کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے لیے آپ کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے امام تھے کہ نہیں؟ مبلغ کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کام تو آپ کا تبلیغی تھا۔ مزکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں؟ باپ کے لیے ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے ہے یا نہیں؟ سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں؟ قاضی القضات کے لیے ہے یا نہیں؟ مرد کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے۔ آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور رسوا نہیں بن سکتے، یہ خلا ہے۔ مرد کے لیے کامل اسوہ، عورت کے لیے بھی اسوہ، لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے اسوہ نہیں۔ اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات سے۔ لستن کاحد من النساء، اے محمد کی بیوی تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ پھر جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو۔ سب سے پہلے خواتین، حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، رو در رو مت ہو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ یہ دوسرا قلعہ ہو گیا، حافظ ناموس زن۔ مقصد کیا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت کی حفاظت۔ تیسرا جسے ہم ستر کہتے ہیں، عورت گھر میں بھی ہے، گھر میں ہے،
اور وہاں صرف محرم آئیں گے، نامحرم نہیں آئیں گے. محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دی گئی ہے، اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے؟ ایک ایک لفظ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. غالب نے تو تعلی کی ہے، اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا. گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا. گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے داماد کو دے دی ہے اور کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو داماد گھر میں آ سکتا ہے اور نہیں آ سکتا. سالی سے اس کا پردہ ہے، دیور سے بھابھی کا پردہ ہے، چچا زاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے. چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچا زاد پردہ ہے، ماموں زاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے. یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی. مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نقطہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ. جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر. کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں. گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے. خمار، خمرہن کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر. گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا. اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے. اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی. اس لیے کہ تو ساری بات ہی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے. ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے یہ ہے تیسرا پردہ. ستر کی حد تک ہے ستر آپ نے، اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیے گئے. لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہو. اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے. اور اس پر اضافہ وَاضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے، یہ خمار آ گیا کہ اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے، اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے. کرتا تو ہے ہی لیکن وَاضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ، خمار کی جمع خمر. سورہ احزاب میں آیا جلابیب، جلباب کی جمع، وہ بڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی. لیکن یہ کہ یہاں پر خمرہن، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے، ایڈیشنل کورنگ. اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو. باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے. بھائی کی نگاہ نہ پڑے. اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اور آج انسیسٹ جو ہے، باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان، یہ اس قدر پھیل چکا ہے. امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، سب سے مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دماغ امراضی کی ہیں. اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسیسٹ جو ہے، حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر. فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے، طبیعت یہ بات تو کرتی ہے نا، شوق تو ہوتا ہے، پھر دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں.
یہ ہے 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب تلا ہوا ہے. اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے. ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني